السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علاؤالدین خلجی نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہونا نصیب ہو جائے، لیکن آپ کہتے تھے فقیر کی خانقاہ کے دو دروازے ہوتے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے اندر آیا تو میں دوسرے دروازے سے واپس نکل جاؤں گا، اور اگر تو نے زیادہ تنگ کرا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، میں تیرا ملک تیرا وطن چھوڑ جاؤں گا۔ پھر اس نے ایک دن خانقاہ پہنچ کر آپ کے خانقاہ کے اندر آنے کی کوشش کری، تو آپ نے خادموں سے کہا کہ دروازہ بند کر دیں، تو دروازے بند کر دیے گئے۔ تو آپ نے خادموں سے کہا کہ دروازہ بند کر دیں، تو دروازے بند کر دیے گئے۔ تو بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے لیکن دروازہ نہیں کھولیں گے، تو اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر ایک پیغام لکھ کر خادم کے ہاتھ بھجوایا۔ زیارت کری تو دیکھا کہ لنگر خانے کی زیارت کری اور بھی بہت سی چیزوں کی زیارت کری۔ پھر جب گھوڑوں کے استبل میں پہنچا تو آپ نظام الدین اولیاء کا بہت بڑا استبل تھا گھوڑوں کا، تو دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخیں ہیں، کیلیں ہیں، وہ چاندی کی ہیں، اور جو زنجیریں ہیں وہ سونے کی ہیں جن سے گھوڑوں کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ تو علاؤالدین خلجی کو پھر شرارت سوجی، اس نے پھر پیغام بھجوایا کہ حضرت یہ کیا، بادشاہوں کے خزانوں میں بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی اسی کاغذ کی پشت پر جواب لکھ کر بھجوایا کہ بادشاہوں کے پاس جو سونا ہوتا ہے وہ خزانوں میں رکھتے ہیں، اور فقیروں کے پاس جو سونا ہوتا ہے وہ گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کر رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے ایک قالین آیا جس کا نام تھا بہار چین۔ بہار چین قالین ایک ایسا قالین تھا جس پر پوری دنیا کو ناز ہوتا تھا۔ اگر ایک مرتبہ کسی شخص کو اس پر بٹھا دیا جائے تو وہ ساری زندگی فخر کرتا تھا کہ میں بہار چین پر بیٹھا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے جو مال غنیمت مدینہ منورہ لایا گیا تو اس میں بہار چین بھی تھا۔ جب مال غنیمت مدینہ منورہ میں اترا تو اس میں بہار چین بھی اترا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اب اس کا کیا کیا جائے، تو کسی نے کہا کہ اس کو مسجد نبوی کے اندر بچھا دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس کی اتنی اوقات کہاں کہ اس کو مسجد نبوی کے اندر بچھایا جائے، بلکہ اس کو مسجد نبوی کے باہر جہاں جوتے اتارتے ہیں وہاں بچھا دیا جائے، تاکہ لوگ جو مسجد نبوی کے اندر آئیں وہ اس پر جوتے صاف کر کے آئیں۔